الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس. قابل احترام صدر اجلاس فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ اور مہمانان خصوصی جناب فضیلت الشیخ حافظ کریم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو الوفا مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے ایک اور مہمان جن کا انتظار ہے بہت جلد اسٹیج پر آنے والے ہیں، فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر باوقار علماء کرام اور معزز حاضرین. آج ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایک مذاکرہ علمیہ جو وقت کا حساس موضوع رؤیت ہلال ہے اس پر جمع ہوئے ہیں. ایسے موقع پر میں اپنی جانب سے اور صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی جانب سے ناظم اعلیٰ کا استقبال کر رہا ہوں اور انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے آپ کی یہاں آمد نعمت غیر مترقبہ تھی. ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ آپ کی صدارت میں یہ علمی اجلاس کر پائیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا. اسی طریقے سے بہت کم مدت میں جن علماء کرام کو ہم نے دعوت دی لفظ کشائی کے لیے، انہوں نے بھی بلا جھجک بلا تأمل اس کار خیر کے لیے لبیک کہا، جس میں مولانا کریم اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے جب بات پہنچتے پہنچتے جناب فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی کے کان تک پہنچی تو انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا شیخ میں آ رہا ہوں، کیونکہ کشمیر کے سفر پر تھے، کہا کہ میں بر وقت پہنچ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے اللہ جزائے خیر دے ارشد مدنی حفظہ اللہ، ڈائریکٹ میری بات نہیں ہو سکی، بات پہنچتے پہنچتے آپ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں قطر کے سفر پر ہوں، اگر میں حیدرآباد میں رہوں گا تو ضرور شریک ہوں. تو اپنی اپنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو، اہم اسفار کو چھوڑ کر اس علمی مسئلے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. میں صمیم قلب سے ان تمام معزز اور مکرم علماء کا استقبال کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ علماء کی محفل ایک سنجیدہ گفتگو کے لیے یہاں پر آئے ہیں، آپ تمام کا بھی فردن میں استقبال کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے رؤیت ہلال پر بہت سے کانفرنسیں
بہت سے مسائل پیش آئے ہیں، بہت سے ڈیبیٹ ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن مسئلہ بڑا قدیم ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اتحاد رویت پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہاں تک پہنچنے کے امکانات جو نظر آ رہے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر امت کے اندر ایک اور رائے ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ آرا مختلف ہو سکتے ہیں، جو شخص اپنی رائے رکھ رہا ہے اس رائے سے ہم کسی کو ہٹا نہیں سکتے، البتہ عمل کے اعتبار سے سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصولی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک فرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اس میزان میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروعی مسائل ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ منصوصہ اور ایک مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ اجتہادیہ۔ مسئلہ منصوصہ کے لیے دو شرط رکھے جاتے ہیں۔ پہلی شرط نص سے صریح ہو، نص سے صحیح ہو، نص سے صریح ہو، نص سے صحیح ہو، تو اس کو مسئلہ منصوصہ کہہ کر اس پر پوری امت کا اتفاق ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اندر اختلاف کریں۔ اب رہ گیا وہ مسئلہ جو دونوں شرط سے کوئی ایک شرط خالی ہے، نص سے صریح ہے مگر نص سے صحیح نہیں، نص سے صحیح ہے نص سے صریح نہیں، مطلب یہ کہ نص صحیح سند کے ساتھ آ چکی ہے لیکن بات سمجھنے میں اس نص کو علماء کی مختلف رائے ہے، مطلب ہے کہ صراحت نہیں ہے، تو یہ مسئلہ منصوصہ نہیں کہلائے گا بلکہ یہ مسئلہ اجتہادیہ کہلائے گا۔ اور مسئلہ اجتہادیہ میں ہر مجتہد کو اپنی رائے رکھنے کی اجازت پورے طور پر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک نص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مولانا عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے جو علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ کی کتاب کی تلخیص جو پیش کی ہے، اس کے اندر تمام باتیں پیش کرنے کے بعد اتحاد رویت کی دعوت دینے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں جب تک اسلامی ممالک اس عمل پر متفق نہیں ہوتے، غور کیجئے، جب تک اسلامی ممالک اس عمل پر متفق نہیں ہوتے اس وقت تک ہر اسلامی حکومت کی رعایا اپنی حکومت کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھیں اور عید منائیں، اور اسلامی یعنی اپنی حکومت کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھیں اور عید منائیں، اور اسلامی حکومت کے متحدہ عمل میں الگ الگ روزہ اور عید منا کر تفریق پیدا نہ کریں، کیونکہ ایک مسئلہ لکل بلد رویت یا یعنی چاند دیکھ کر شروع کریں اور چاند دیکھ کر ختم کریں مہینے کو، اس نص کو سامنے رکھ کر جہاں ہم کو چاند نظر آیا، کچھ لوگ بعین ہی ہر شخص دیکھنے کے قائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک قول ہے جہاں نظر آئے وہاں کر لو، جہاں نظر نہ آئے وہاں کر لو۔ اور مجھے یاد ہے ایسے ہی صوبائی جمعیت کی رویت ہلال پر آج سے بہت قبل 1982 میں کتب خانے کے اندر میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر ایک گروپ ایسا بھی تھا اس صوبائی جمعیت کے اندر، وہ کہہ رہا تھا ہمارے گاؤں میں اگر ہم نے چاند دیکھ لیا تو ہم روزہ رکھیں گے، بازو کے گاؤں میں اگر چاند نہ دیکھے تو وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کے موقع پر بھی ویسے ہی یہ ایک رائے تھی، اور دوسری رائے یہ آئی لکل بلد رویتہ کے طور پر ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں جس ملک کے اندر چاند دیکھ لیا جائے وہاں پر روزہ رکھا جائے۔ تقریباً آج اسی پر عمل کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً سعودی عرب خود اپنے ملک کو نہیں بلکہ پورے گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں، خلیجی ممالک کو متحد رکھ کر اور اتحاد کے ساتھ رمضان شروع کر رہے ہیں اور رمضان کو ختم کر رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو نصوص ہمارے سامنے ہیں، اس نصوص کے اندر بھی اتنی گنجائش رکھی گئی ہے جب اتفاق کرتے ہیں ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے، تو اس کے اندر اتنا امکان نصوص کی روشنی میں ملتا ہے
جیسا کہ مختلف روایتوں میں الصوم یوم تصومون، الفطر یوم تفطرون، اور اسی طریقے سے والاضحیٰ یوم تضحون، یہ تمام الفاظ، اور اسی طریقے سے ایک روایت سے ملتا ہے کہ امام جب حکم دے دے اجتہاد کر کے یا گواہی لے کے اس کے اوپر سب متفق ہو جاؤ. تو اس طریقے سے ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود سب ایک ہونا، اصل مقصود سب متحد ہونا ہے، اصل مقصود یکجہتی چاہیے. آج علماء کرام کو بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں ایک نقاش ہو اور ایک ڈبیٹ ہو اور ایک دوسرے کو اپنی رائے کے قائل بنانے کی کوشش کرے، یہ بالکل نہیں، بلکہ جو علماء یہاں پر بلائے گئے ہیں سنجیدگی کے ساتھ نصوص یہاں پر پیش کریں گے اور علماء کے اقوال پیش کریں گے، لیکن آخر میں چاہے وہ اتحاد رویت کے قائل ہو چاہے اختلاف رویت کے قائل ہو، اس بات کی طرف انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے. اپنی رائے رکھیے. اگر آپ اتحاد رویت کے قائل ہیں، پورا عالم ایک ہونے تک آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، ملک کو متحد کیجئے، اپنے علاقے کو متحد کیجئے، اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ وقت بھی آ جائے گا. لیکن فی الوقت ایک نئی رائے لا کر امت کے اندر انتشار پھیلانا نہیں ہے، بلکہ امت کو اتحاد کے ساتھ، اور خصوصاً اس ہندوستان کے اندر جہاں ہماری اقلیت ہے وہاں پر مسلمانوں کو یکجہتی بتانے کی بے حد ضرورت ہے. اور اس چھوٹے سے مسئلے، اجتہادی مسئلے کو لے کر مختلف رائے ہو جائے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ جائے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہماری ہوا ختم ہو جائے گی. تو اس لیے آج علماء اکرام انشاءاللہ نصوص کی روشنی میں اتحاد ہمارے اندر کیسے ہو سکتا ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے علماء اکرام کو جلد سے جلد موقع دینے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ جن علماء کو مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے وہ مدلل انداز میں اپنے مقالوں کو لے کر یہاں پر پہنچے ہی. تو ان مقالوں کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہاں پر دعوت دی جائے گی جناب کلیم اللہ صاحب عمری، فضیلت شیخ کلیم اللہ صاحب عمری، اور اسی طریقے سے فضیلت شیخ ارشد بشیر مدنی حفظ اللہ، اور اسی طریقے سے اور شیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظ اللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ صدارتی خطاب کے ساتھ یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا. انہی چند الفاظ پر پھر دوبارہ تمام کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اور آخر میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ سنجیدہ محفل ہوگی اور ہر ایک کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن علماء کی بات کو سنیں، علماء سے نقاش نہ کریں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہمارے پاس مختصر ہے. تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ رسول اللہ وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. جیسا کہ محترم مولانا ڈاکٹر سعید صاحب نے بیان کیا ہے کہ بعد میں چند کلمات پیش کیے جائیں گے، لیکن ابھی جو 3 خطبہ حضرات یا باحثین کا ذکر آیا ہے وہ فاضل ہیں اور ذی علم شخصیات ہیں، اور ہم لوگ اور غور سے سنیں گے، اور وہ اپنی باتیں بہت مدلل اور انتہائی سنجیدہ اور باوقار طریقے سے عرض کریں گے. اور جیسا کہ انہوں نے عرض کیا کہ بہت قدیم مسئلہ ہے یہ، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، اور سب چیزیں معلوم ہیں آپ حضرات کو. قدیم مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ اس عجلت میں جس مجلس کا انعقاد ہوا ہے اور چند علماء کرام فاضل اور نامی گرامی علماء کرام ہیں، اور اس کے باوجود ظاہر بات ہے کہ کتنا ہو زیادہ نامی گرامی ہو اور جتنی بڑی بھی مجلس ہو،
3 ہیں 30 ہو جائیں تب بھی کوئی حتمی فیصلہ تو ہو نہیں جائے گا. لہذا یہی مجھے کہنے کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت پڑی ہے کہ زور سے کہیں، استدلال بہت متوازن اور عمدہ ہوں اور بات دل کو لگے کہ وہی قبول کرنے کے لائق ہو جائے، لیکن جب فیصلہ نہیں ہے، کر نہیں سکتے ہم اس طرح کے مسائل میں، تو توجیہی زیادہ ہو، دلیل کی قوت کے ساتھ کہ یہی ہونا ہی چاہیے. حقیقت میں توجیہ اس کے اندر فوراً یہ ہونی چاہیے ضروری موجودہ حالات میں کہ ہمارا اس طرح کے اختلافی مسائل میں موقف کیا ہونا چاہیے بحیثیت مجموعی عمل کی حیثیت سے. اس پر زیادہ زور رہے، اپنی دلیل کے بالکل ہی رؤیت ہلال میں اتحاد ہو، عید ایک دن ہو، بقرعید ایک دن ہو، اسی میں امت کی بھلائی ہے. دوسرا یہ کہے اور اتنی دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو دلیلیں ہیں وہ حقیقت سے میرے دل سے پوچھے تو دلیل ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ جہاں جو دیکھے اس حساب سے ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کہے، لیکن اخیر میں اس کو یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ ان سب کے باوجود جبکہ دلیلیں اور دلیل دینے والے 2 طرح کے ہیں، تو ہم لوگ امت واحدہ ہیں، اور ہم ان سب کے باوجود ہماری دلیل کے سامنے کوئی دلیل دوسری نہیں ہے، اس سب کے باوجود ہم متحد ہیں. اور جب تک کسی ایک نقطے اور نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں تب تک کیا ہے، ہم کو ایک ہی بات کہنی چاہیے، چاہے وہ راجح میرے نزدیک ہو یا مرجوح. یہ توجیہ علماء کی طرف سے آئے گی. میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہی سمجھا ہے کہ انہوں نے تقریب کیسے ہو ان سب تفریق کے باوجود دلیلوں کے، یہ اصل مقصد ہے، اور اسی کے ہم لوگ حقیقت میں سخت محتاج ہیں. اور جس قول پر بھی عمل ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے مرجوح پر ہو جائے، تو ہی ہمارا بیت القصید ہے. گرچہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ راجح ہی پر اور دلیل کی اتباع کی بنیاد پر ہم سب متحد ہوں، لیکن نہ متحد. یہ توجیہ ہر باحث اور ہر خطیب کی طرف سے انتہائی ضروری ہے، تاکہ اس کے دلیل کی قوت کی روشنی میں کوئی تفریق کا راستہ نکلتا ہے تو اس کی ادنا گنجائش نہ رہ جائے کہ ان کی خطابت یا دلیل کو لے کر کے کسی کو الگ ہونے کا موقع ملے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.